یقیناً آپ کی خواہش کے عین مطابق میں اب حضرت بہلول دانا کی زندگی، شخصیت اور ان کے دیوانہ یہ بننے کی کہانی کو ایک انتہائی تفصیلی، جذباتی، کلاسیکی اور روپرور انداز میں بیان کرتا ہوں۔ ایسا اسلوب جو گویا کسی صوفی کی نعت، کسی عارف کا حال اور کسی درویش کا درد ہو۔ بہلول دانا دیوانہ کیسے بنے؟ ایک روحانی داستان۔ پیش لفظ: دنیا کے ہر دور میں کچھ ایسی ہستیاں ظہور پذیر ہوتی ہیں جن کی باتیں دنیا کو سمجھ نہیں آتی، جن کے افعال پر لوگ ہنستے ہیں اور جن کی دیوانگی کو لوگ بیماری سمجھتے ہیں، مگر دراصل وہ دیوانے نہیں ہوتے، بلکہ وہ حق کے عاشق، نور کے سالک اور رب کے رازدار ہوتے ہیں۔ ان کے ہونٹوں پر خاموشی، آنکھوں میں عرفان اور دل میں وہ آگ ہوتی ہے جو عام لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی۔ ایسی ہی ایک ہستی کا نام ہے حضرت بہلول دانا، وہ عارف جو دیوانہ کہلایا مگر دراصل وقت کا سب سے بڑا دانا تھا۔ باب اول: وہب بن عمرو، عقل کا تاجدار۔ حضرت بہلول دانا کا اصل نام وہب بن عمرو تھا۔ آپ کا تعلق کوفہ کے ایک نہایت معزز خاندان سے تھا۔ بچپن ہی سے ذکاوت، ذہانت اور عقل و فہم آپ کی آنکھوں سے جھلکتی تھی۔ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ فقہ، تفسیر، حدیث اور قضاء کے میدان میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ کوفہ کے لوگ آپ سے شرعی فیصلے کرواتے تھے۔ بعض مورخین کے مطابق اپنے امام جعفر صادق سے بھی فیض حاصل کیا تھا، اور آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ نے نہ صرف دینی علم حاصل کیا بلکہ دنیاوی علوم، منطق، فلسفہ اور علم کلام میں بھی عبور حاصل کیا۔ آپ کا علم، زہد اور تقوی لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتا۔ لیکن یہ وہ دور تھا جب علم، ایمان اور صداقت کی قیمت ادا کرنا پڑتی تھی۔ باب دوم: عباسی خلافت کا سیاہ دور۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہارون الرشید جیسا عباسی خلیفہ تخت خلافت پر جلوہ افروز تھا۔ ظاہری اعتبار سے اس کا دور علم و ثقافت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ بغداد میں بیت الحکمہ جیسے علمی ادارے قائم تھے جہاں دنیا بھر کے علوم جمع کیے جا رہے تھے، لیکن باطن میں مظلوموں کا خون بہایا جا رہا تھا۔ اہل بیت پر ظلم روا رکھا جا رہا تھا، علماء حق کو قید و بند میں ڈالا جا رہا تھا، اور دین کے نام پر ظلم کا نظام چل رہا تھا۔ ہارون الرشید چاہتا تھا کہ ایسے علماء اس کے دربار میں موجود ہوں جو اس کے ہر حکم پر فتوے دیں، چاہے وہ باطل ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اس نے حضرت بہلول کو قاضی القضاء، چیف جسٹس بنانے کا ارادہ کیا۔ باب سوم: ضمیر کی جنگ۔ حضرت بہلول جانتے تھے کہ یہ منصب ظاہری اعتبار سے عزت کا ہے مگر حقیقت میں جہنم کا دروازہ ہے۔ انہوں نے بارہا انکار کیا۔ خلیفہ نے کہا، تم جیسے عالم زاہد اور عادل کو قاضی القضاء نہ بناؤں تو کس کو بناؤں؟ حضرت بہلول نے فرمایا، اے امیر، میں اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا۔ اگر میں عدل کروں گا تو تیرا غضب آئے گا، اور اگر تیری رضا کے لیے ظلم کا فتویٰ دوں گا تو میرا رب ناراض ہوگا۔ ہارون نے خفگی سے کہا، تو کیا میں ظالم ہوں؟ فرمایا، اگر تاؤ عادل ہوتا تو تجھے قاضی تلاش نہ کرنا پڑتا، تجھے اپنی عدالت پر اعتماد ہوتا۔
یہ جملہ خلیفہ کے غرور پر ضرب کاری تھا۔ بہلول جانتے تھے کہ ان کی جان خطرے میں ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب انہوں نے ایک عظیم روحانی چال کھیلی۔ انہوں نے خود کو دیوانہ ظاہر کرنا شروع کیا۔ باب چہارم، دیوانگی کی چادر، حکمت کا سمندر۔ ایک رات خاموش، تنہا اور تاریک کوفہ کی گلیوں میں بہلول دانا کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ انہوں نے قاضی کا لباس اتار دیا، کارتا پھاڑ ڈالا اور بچوں کے ساتھ مٹی کے گھروندے بنانے لگے۔ لوگ حیران ہوئے، جو کل تک قاضی القضاء کا دعویدار تھا، آج بچوں کا ہم نوالا بن گیا۔ بعض نے مذاق اڑا، بعض نے لعنت ملامت کی، مگر کچھ اولیاء جان گئے کہ یہ دیوانگی دراصل دانائی کا لباس ہے، جو ظالموں سے بچنے کے لیے پہنا گیا ہے۔ باب پنجم، بہلول کی حکمت بھری دیوانگی۔ ایک مٹی کے محل اور جنت کی تجارت۔ حضرت بہلول بازار میں مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے۔ ہارون الرشید گزرا اور پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو بہلول؟ فرمایا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ کہا، کتنے میں بیچو گے؟ فرمایا، 2 رکعت نماز کے عوض۔ خلیفہ ہنسا اور چل دیا۔ بعد میں ایک زاہد آیا، نماز پڑھی اور محل خرید لیا۔ ہارون نے خواب میں وہی محل دیکھا، اس پر لکھا تھا، اسے وہ زاہد خرید چکا ہے جس نے بہلول کو دل سے سچا جانا۔ ہارون نے صبح بہلول سے کہا، میں قیمت دینے کو تیار ہوں۔ فرمایا، کل وہ سودا اخلاص سے تھا، آج یہ غرور سے ہے۔ قیمت بدل گئی، مال نہیں ملے گا۔ 2 اونٹ والا عالم اور بہلول کا آئینہ۔ ایک روز ایک عالم اونٹ پر بیٹھا غرور سے بولا، بہلول، تم جیسے دیوانے دین کو بدنام کرتے ہو۔ فرمایا، دیوانہ وہ نہیں جو خاک پر بیٹھا ہو، دیوانہ وہ ہے جو اونٹ پر بیٹھ کر خود کو خدا کے قریب سمجھے۔ 3 بہلول اور قبرستان۔ ایک دن بہلول قبرستان میں سو رہے تھے۔ کسی نے کہا، یہ جگہ کیا سونے کی ہے؟ فرمایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں سچ بولنے والا بے خوف سوتا ہے اور جھوٹا مرنے کے بعد بھی کانپتا ہے۔ باب ششم، بہلول کی شخصیت کا نچوڑ۔ حضرت بہلول دانا، ظاہری طور پر دیوانے، باطنی طور پر عاشق حق، زبان سے خاموش مگر عمل سے معلم، دنیا سے بیزار مگر دلوں کے بادشاہ۔ ان کی ہر بات میں قرآن کا عکس، حدیث کی مہک اور تصوف کا نور تھا۔ باب ہفتم، وصال اور روحانی میراث۔ حضرت بہلول کا وصال بھی اسی طرح خاموشی سے ہوا جیسے ان کی دیوانگی کا آغاز۔ بغداد کی خاک نے انہیں سینے سے لگا لیا۔ ان کی قبر آج بھی بغداد میں مرجان اشاق ہے۔ ان کے وصال پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا، بہلول گیا مگر دیوانگی کی لغت میں دانائی کا مطلب چھوڑ گیا۔
اختتامیہ: بہلول دیوانہ نہیں آئینہ تھا۔ حضرت بہلول دانا کا وجود وقت کے فرعونوں کے لیے ایک آئینہ تھا جو انہیں ان کا اصل چہرہ دکھاتا تھا۔ ان کی خاموشی ایک پکار تھی، ان کی ہنسی ایک فلسفہ، اور ان کی دیوانگی ایک انکار تھا اس دنیا سے جو حق کے راستے میں دیوانوں کو ٹھکرا دیتی ہے۔